زلیخا بڑی حسین عورت تھیں، شاہ مغرب تیموز کی بیٹی تھیں۔ اس نے ایک رات خواب میں ایک پیکریز جمال و حسن شخص دیکھا اور اس سے پوچھا کہ تم کون ہو، تو اس نے بتایا کہ میں عزیز مصر ہوں۔ زلیخا کے دل میں اس خواب کا نقش جم گیا اور ہر وقت وہ خواب پیش نظر رہنے لگا۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے پیغام عقد آئے، لیکن اس نے انکار کر دیا اور اپنا ارادہ ظاہر کر دیا کہ میں تو عزیز مصر سے ہی نکاح کروں گی۔ چنانچہ شاہ تیموز نے اپنی بیٹی زلیخا کا نکاح عزیز مصر سے کر دیا۔ زلیخا نے جب عزیز مصر کو دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہ وہ نہیں ہے جسے میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ حتیٰ کہ عزیز مصر نے مصر کے بازار میں بکتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا اور گھر لائے۔ زلیخا نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو خواب کے نقشے کے مطابق پایا اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں وارفتہ ہو گئیں۔ السلام علیکم سامعین حضرات، جیسے کہ ہم نے آپ کو فرسٹ پارٹ میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں کیسے ڈالا اور وہ کیسے مصر پہنچے یہ بتایا تھا۔ اب یہ سیکنڈ پارٹ ہے، اس میں ہم بتائیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے بی بی زلیخا کو کیسے محبت ہوئی اور ان کی شادی یوسف علیہ السلام سے کیسے ہوئی۔ آئیں واقعہ شروع کرتے ہیں۔ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں کچھ ایسی وارفتہ ہوئیں کہ اسے اپنا ہوش نہ رہا۔ ان کی محبت کے چرچے سارے مصر میں ہونے لگے۔ شریف گھرانے کی عورتیں کہنے لگیں کہ زلیخا کو تو اپنے ننگ و ناموس اور پردے کی لحاظ بھی نہیں رہا ہے، وہ ایک نوجوان کا دل لبھانے لگی ہیں۔ زلیخا نے جب اپنے متعلق یہ باتیں سنی تو اس نے ایک دعوت کا انتظام کیا جس میں مصر کے شریف گھرانوں کی 40 عورتیں بلائی گئیں۔ ان عورتوں میں وہ عورتیں بھی تھیں جو زلیخا کے متعلق باتیں کرتی تھیں، اسے ملامت کرتی تھیں۔ زلیخا نے ان کے لیے مسندیں تیار کیں اور انہیں بڑی عزت و احترام کے ساتھ بٹھایا۔ ان کے سامنے دسترخوان بچھائے جن پر قسم قسم کے کھانے اور میوے چنے گئے، اور پھر ہر ایک عورت کو ایک ایک چھری بھی دی گئی تاکہ وہ گوشت کاٹے اور میوے چیرے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو عمدہ لباس پہنا کر ان سے کہا گیا کہ آپ ذرا ان عورتوں کے سامنے آ کر ان کو اپنا حسن و جمال دکھائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے تو انکار کیا، لیکن پھر زلیخا کے اندیشے سے آپ ان عورتوں کے سامنے تشریف لائے۔ ان عورتوں نے جب یوسف علیہ السلام کی طرف نظر کی تو اس جمال عالم افروز کے ساتھ نبوت اور رسالت کے انوار اور تباز و انکسار کے اثار اور شاہانہ ہیبت و اقتدار دیکھا تو تعجب میں آ گئیں۔ آپ کی عظمت و ہیبت دلوں میں بیٹھ گئی اور حسن و جمال نے ایسا بارفتہ کیا کہ ان عورتوں کو خود فراموشی، اپنے آپ کو بھول گئیں۔ وہ عورتیں بجائے نیبو کے انہوں نے ان چھریوں سے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور تیسرے حسن کی وجہ سے انہیں تکلیف کا کچھ احساس تک نہ ہوا۔ پھر عالم حیرت میں بول اٹھی، ہاش للہ، یہ بشر تو نہیں ہے، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ زلیخا نے کہا، دیکھ لیا اس کے حسن و جمال کو، یہی ہے وہ حسن و جمال کا پیکر جس کا تم مجھے طعنہ دیتی تھی۔ ایک دن مصر کے بادشاہ نربان ابن پلید املیکی نے ایک رات خواب دیکھا کہ 7 فربا گائیں ہیں جن میں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، 7 ہری بالیں ہیں جنہیں 7 سوکھی بالیں کھا رہی ہیں۔ بادشاہ کو اس خواب سے بڑی پریشانی ہوئی۔ بڑے بڑے جادوگروں اور کہانیوں نے اس خواب کی تعبیر پوچھی گئی، مگر کوئی بھی اس کی تعبیر بیان نہ کر سکا۔ بادشاہ کا شاکی جو جیل میں رہ چکا تھا اور یوسف علیہ السلام کے فرمان کے مطابق عہدے پر بحال ہو چکا تھا، بادشاہ سے کہنے لگا کہ جیل میں ایک عالم ہے جو خواب کی تعبیر بتانے میں یکتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ تم ان کے پاس جا کر میرا خواب بیان کرو اور اس سے تعبیر پوچھ کر آؤ۔ چنانچہ وہ ساکی جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے عرض کرنے لگا کہ اے یوسف، ہمارے بادشاہ نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ تم 7 برس لگاتار کھیتی کرو اور غلہ خوب پیدا ہوگا۔ 7 موٹی گائے اور 7 ہری بالوں کا اسی طرح اشارہ ہے۔ پھر اس کے بعد 7 برس بڑے سخت اور قحط کے آئیں گے۔ ان سالوں میں تم پہلے 7 سالوں کا جمع غلہ کھا جاؤ گے۔ 7 دبلی گائے اور خشک بالوں کا اشارہ اسی طرف ہے۔ پھر اس کے بعد ایک ایسا برس آئے گا جس میں خوشحالی کا دور ہوگا اور زمین سرسبز ہوگی اور درخت خوب پھولیں گے پھلیں گے۔ ساقی نے یہ تعبیر جب بادشاہ کو سنائی تو بادشاہ اس تعبیر کو سن کر مطمئن ہو گیا، جان گیا کہ تعبیر یہی ہو سکتی ہے۔ اس کو شوق پیدا ہوا کہ یہ تعبیر یوسف علیہ السلام کو اپنی زبان مبارک سے سنے۔
اسی لیے اس نے یوسف علیہ السلام کو بلا بھیجا۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کے پاس بادشاہ کا قاصد پہنچا اور اس نے کہا کہ بادشاہ آپ کو بلاتا ہے۔ تو آپ نے اس قاصد سے فرمایا، پہلے تم بادشاہ کو جا کر میرا پیغام دو کہ میرے معاملے کی تحقیق کرے اور دیکھ لے کہ مجھے بلا وجہ جیل میں بھیج دیا گیا ہے۔ قاصد یہ پیغام لے کر بادشاہ کے پاس جا پہنچا تو بادشاہ نے سارا قصہ معلوم کر کے عورتوں کو جمع کیا اور زلیخا کو بھی بلایا۔ ان سب نے متفقہ طور پر کہا کہ حاش للہ، ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں پائی۔ زلیخا کو بھی یہ کہنا پڑا کہ اصلی بات کھل گئی اور واقعی میرا قصور تھا، وہ بالکل سچا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ کے حکم سے بڑی عزت و احترام کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہا کر دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل سے بڑی عزت و احترام کے ساتھ رہا کر دیے گئے تو بادشاہ مصر نروان ابن ولید نے آپ کو بڑے ادب و احترام کے ساتھ اپنے تخت پر بٹھایا۔ پھر اپنا خواب جو اس نے دیکھا تھا حضرت یوسف علیہ السلام سے خود بیان کیا اور اس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان حق ترجمان سے اس نے سنی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے تو بادشاہ کا دیکھا ہوا خواب تفصیل سے بیان فرمایا، پھر تفصیل سے اس کی تعبیر بیان فرمائی۔ بادشاہ یہ دیکھ کر کہ باوجود اس کے کہ یہ خواب پہلے تھوڑا بیان کیا گیا تھا مگر آپ نے تفصیل سے وہ سارا خواب سنا دیا، وہ بڑا حیران ہوا اور کہا کہ خواب تو عجیب تھا ہی مگر اس سے عجیب تر آپ کا بیان کر دینا ہے۔ پھر تعبیر کیا تو آپ نے فرمایا کہ اب لازم ہے کہ غلہ جمع کیا جائے، ان فراقی کے سالوں میں کثرت سے کھیتی کی جائے، غلہ موالوں سے محفوظ رکھا جائے، رعایا کا پیداوار میں اس سے 5واں حصہ لیا جائے، اس میں جو جمع ہوگا وہ مصر بحوالی مصر کے باشندوں کے لیے کافی ہوگا۔ پھر خلق خدا ہر طرف سے تیرے پاس غلہ خریدنے آئے گی، تیرے یہاں اتنے خزائن اور اموال جمع ہوں گے جو تجھ سے پہلوں کے لیے جمع نہ ہوئے۔ بادشاہ نے کہا مگر یہ انتظام کون کرے گا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، تم اپنی حکومت کے تمام خزانے میرے سپرد کر دو۔ بادشاہ نے کہا، بہت اچھا، آپ سے زیادہ مستحق اور کون ہو سکتا ہے؟ اس نے منظور کر لیا اور یوسف علیہ السلام کے زیر تصرف ملک کے سارے خزانے کر دیے گئے۔ پھر 1 سال کے بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا کر آپ کی تاشپوشی کی تلوار اور مہر آپ کے سامنے پیش کی، آپ کو سونے کے تخت پر بیٹھا کر اپنا ملک آپ کے سپرد کر دیا اور عزیز مصر کو برخاست کر دیا۔ خود بھی مثل رعایا کے حضرت یوسف علیہ السلام کے تابع ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے، سارا مصر آپ کے زیر انتظام میں آ گیا۔ زلیخا کے خاوند عزیز مصر کا انتقال ہو گیا۔ زلیخا مایوس اور پریشان رہنے لگیں اور ایک جنگل میں چلی گئیں۔ جنگل میں ایک ہی کٹیا بنا لی جس میں رہنے لگیں۔ اب اس کا وہ حسن و جمال اور عالم شباب بھی باقی نہ رہا۔ یوسف علیہ السلام کے عروج و اقتدار کے تو ڈنکے بجنے لگے اور زلیخا گوشائے گمنامی میں جا پڑیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک دن اپنے لشکر سمیت بڑی شان و شوکت اور سہانہ شاہ جلال کے ساتھ اس جنگل سے گزرے۔ زلیخا کو پتہ چلا تو اپنی کٹیا سے نکلی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو شاہانہ انداز سے گزرتے ہوئے دیکھ کر بے ساختہ بولی، پاک ہے وہ ذات جس نے نافرمانی کے باعث بادشاہ کو غلام بنا دیا اور فرما برداری کے صدقے میں غلاموں کو بادشاہ بنا دیا۔ زلیخا کی یہ آواز یوسف علیہ السلام نے سنی تو رو پڑے، اپنے ایک غلام سے فرمایا کہ اس بڑھیا کی حاجت پوری کرو۔ وہ غلام زلیخا کے پاس پہنچا اور کہا کہ اے بڑھیا، تمہاری کیا حاجت ہے؟ وہ بولی، میری حاجت یوسف علیہ السلام ہی پوری کر سکیں گے۔ چنانچہ وہ غلام زلیخا کو شاہی محل میں لے آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب محل میں پہنچے اور آپ نے اپنا شاہی لباس اتارا اور اللہ کی عبادت کے لیے اپنے مصلی پر بیٹھے، اس وقت آپ کو وہی جملہ یاد آیا اور آپ رونے لگے۔ پھر غلام کو بلا کر پوچھا کہ اس بڑھیا کی حاجت پوری کی یا نہیں۔ اس نے عرض کیا کہ حضور، وہ بڑھیا یہیں آ گئی ہے اور کہتی ہے کہ میری حاجت تو یوسف علیہ السلام خود ہی پوری کریں گے۔ فرمایا کہ اس بڑھیا کو یہاں لے کر آؤ۔ چنانچہ زلیخا خدمت میں حاضر کی گئیں۔ اس نے حاضر ہوتے ہی سلام عرض کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سر جھکائے ہوئے سلام کا جواب دیا۔
پھر فرمایا اے عورت تمہاری جو حاجت ہو بیان کرو۔ وہ بولی حضور کیا آپ مجھے بھول گئے؟ فرمایا کون ہو تم؟ وہ بولی یوسف میں زلیخا ہوں۔ پھر آپ نے زلیخا سے پوچھا کہ تمہارا وہ عالم شباب اور حسن و جمال اور مال کہاں گیا؟ زلیخا نے جواب دیا وہ لے گیا جس نے آپ کو جیل سے نکالا اور مصر کی حکومت آپ کو عطا فرمائی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو بتاؤ اب تمہاری کیا حاجت ہے؟ وہ بولی آپ پوری فرما دیں گے پہلے وعدہ کیجیے۔ فرمایا ہاں ضرور پوری کروں گا۔ وہ بولی تو سنیے 3 حاجتیں ہیں میری۔ پہلی یہ ہے کہ میں آپ کے غم فراق میں رو رو کر اندھی ہو چکی ہوں، خدا تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ وہ میری نظر مجھے واپس دے دے۔ دوسری یہ ہے کہ میرا حسن و شباب مجھے واپس مل جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا فرمائی تو زلیخا کی نظر بھی ٹھیک ہو گئی اور پہلے کی طرح وہ جوان اور حسین بھی ہو گئی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا بتا اب تیسری حاجت کیا ہے؟ وہ بولی اے یوسف تیسری حاجت یہ ہے کہ آپ مجھ سے نکاح فرما لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام خاموش ہو گئے، سر انور جھکا دیا۔ تھوڑی دیر بعد جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا کہ اے یوسف آپ کا رب آپ کو سلام فرماتا ہے اور فرماتا ہے زلیخا جو حاجت پیش کر رہی ہے ان کو پورا کرنے میں کنجوسی سے کام مت لو۔ اس کی 2 حاجتیں ہم نے تیری دعا سے پوری کر دی ہیں، یہ تیسری حاجت اس کو تم پورا کر دو۔ ہم نے تمہارے ساتھ اس کا نکاح عرش پر ہی کر دیا ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے باحکم الہی زلیخا سے نکاح کر لیا اور آسمان سے فرشتوں نے آ کر مبارکبادیں دیں، خدا نے بھی مبارکباد فرمائی۔ پھر زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ بات بھی ظاہر کر دی کہ عزیز مصر عورت کے ناقابل تھا، اللہ نے مجھے آپ کے لیے محفوظ رکھا ہے۔ چنانچہ حضرت زلیخا نے یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے 2 صاحبزادے پیدا ہوئے، ایک کا نام افراہیم اور دوسرے کا نام میشا تھا۔ آپ دونوں ہی حسن و جمال کے پیکر تھے۔ سامعین حضرات آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا کمنٹس باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ جیسے کہ فرسٹ پارٹ میں نے پہلے ڈال رکھا ہے یہ اس کا سیکنڈ پارٹ ہے اور امید کرتی ہوں بہت ہی جلد میں اس کا تیسرا پارٹ بھی ضرور ڈالوں گی۔ آپ ہمارے چینل صدف نور پر جڑے رہیں۔ ملتے ہیں ایسے ہی نئے واقعے کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ، دعائے خیر میں یاد رکھیے۔